ویڈیو دیکھیں. ناظرین دیکھیں گے جو صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں، صحابہ کو اہل سنت نہیں مانتے. صحیح. تو آپ کہیں جناب علی یہ پاکستان سے بہت زیادہ دہشت گردی کہیں یا انریسٹ کہیں، قتل کہیں، جی. وہ امریکہ میں ہیں، جی. وہ انڈیا میں ہیں. تو یہ ٹورسٹ وہاں چلے جاتے ہیں، ہاں جی. یہاں نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا. تو شیعہ کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ پروپیگنڈا ہے. شیعہ میں ایسا کیا ہے کہ انہی کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. جی. سوالات ناظرین خاص کر کے اہل تسنن میں اہل سنت کی انشاءاللہ بڑی عوام دیکھے گی کہ شیعہ جو ہے یہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے. باقی اس سوال تو ان سے کیا جائے گا کہ جو کرتے ہیں تکفیر، تو آپ کا کیا پیغام ہے جو تکفیر کرتے ہیں، تکفیری سوچ والے ہیں، ان کو کوئی آپ پیغام دیں اس آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے تاکہ مثبت ان کے ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا شیعہ تکفیر نہیں کرتے، میں کہوں گا اہل سنت بھی تکفیر نہیں کرتے. ماشاء اللہ. جی. شیعوں میں بھی ایسے عناصر ہیں جو تکفیر کرتے ہیں. اہل سنت تکفیر کیوں نہیں کر سکتے؟ سنت ہمیں اجازت نہیں دیتی تکفیر کرنے کی، اس لیے جو اہل سنت ہوگا وہ تکفیری نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، واہ ماشاء اللہ. بس جو تکفیر کر رہا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اہل سنت ہے. اللہ اکبر. صحاح میں موجود ہے کہ اگر کوئی اپنے مسلم بھائی کی تکفیر کرتا ہے تو یہ تکفیر جو ہے ان میں سے کسی ایک پہ ضرور پلٹے گی. اچھا. یا تو جس سے یہ تکفیر کی ہے وہ کافر ہے تو چلو وہ کافر ہو گیا. اگر وہ کافر نہیں ہے اور کافر ہے اور نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ توحید وہ مانتا ہو، رسالت پر اس کا ایمان. جی. یہ شہادتیں ہیں، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے مسلمان اس دائرے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اگر وہ کافر نہ ہو تو پھر یہ تکفیری کافر ہے. جا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فرد کی بات ہو رہی ہے. صحیح. یعنی صحاح میں فرد کی تکفیر کرنے والے کو کہا گیا ہے کہ اگر دوسرا فرد کافر نہ ہو تو یہ کافر ہے. جی. فرد میں ممکن ہے یہ فرد اہل سنت کا ایک فرد بھی کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے. جی. تو شیعہ ایک فرد بھی مرتد ہو جائے، فرد کے لیے ممکن ہے. روایات میں نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی فرقے کی تکفیر کرے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. واہ ماشاء اللہ. بات شخص کی تکفیر کی ہے جہاں پہ امکان ہے. جی. اگر کوئی آئے اور پورے فرقے کی تکفیر کرے، جی. وہ نہ اہل سنت ہے، نہ مسلمان ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، وہ یقیناً سامراجی ایجنٹ ہے. بے شک. خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی ہے. تو قبلہ محترم یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ شیعہ تو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں خود امامت بھی میں نے نمازیں پڑھائی ہیں مساجد میں، خطیب بھی رہا ہوں میں، ابھی تک خطابت جاری و ساری ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کے اندر یعنی کہ ٹالرنس ہے، پیشنس ہے، وہ اہل سنت کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے اہل سنت جو ہیں منفی سوچ والے، وہ شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا حال ہے؟ کیا آپ جواب دیں گے اہل تشیع کی طرف سے آپ؟ اچھا، میں اس کو بھی نہیں مانتا نا کہ اہل سنت نہیں پڑھتے. اہل سنت کو تو حکم ہے کہ جس مرضی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے پڑھ لو. واہ. ہمیں حکم ہے کہ صرف آپ نے عادل کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. تو یہ شیعہ سنی نہیں ہے، یعنی یہ مکتب کی بات نہیں ہے. اگر مکتب کی بات ہے تو پھر اس کے برعکس ہے. شیعہ کو ہے کہ آپ دیکھو نماز پڑھانے والا اس اہل ہے بھی یا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. مکتب یہ کہتا ہے. یہاں مکتب کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جو مرضی ہے آگے کھڑا ہو جائے، بس صرف طاقت اس کو مل جائے، وہ حکمران ہو جائے، اس کی ہر بات آپ کو ماننی ہے، اس کے پیچھے آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے. اور پوری امت نے پڑھی بھی ہے، جانتے بوجھتے بھی پڑھی ہے اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ شیعہ سنی کا نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
پاکستان جو لوگ آتے ہیں وہ آنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو بہت پیسفل کنٹری. جی جی. ہم باہر تو سنتے تھے پتہ نہیں پاکستان جانا محال ہے. آج جا ہمارے کچھ دوست آ رہے تھے انگلینڈ سے, دبئی پہنچ کے انہوں نے مجھے دوبارہ کال کی کہ جس نے سنا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں پاکستان مت جاؤ, میں دبئی سے واپس چلا جاؤں. یار تم آ جاؤ, اسلام آباد کی فلائٹ لے کے آ رہے ہو, یہاں آ جاؤ, تو میں کوئی ایسا احساس ہو تو یہیں سے واپس چلے جانا. اب اتنا تو آ گئے ہو, یہاں آ کے پریشان. اور اس نے بتایا کہ وہ فارنر تھا, اس نے بتایا ایون میرے پاکستانی دوستوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان مت جاؤ. تو آپ کہیں جناب علی یہ پاکستان سے بہت زیادہ دہشت گردی کہیں یا انریسٹ کہیں, قتل کہیں, وہ امریکہ میں ہے, جی جی جی, وہ انڈیا میں ہے. تو یہ ٹورسٹ وہاں چلے جاتے ہیں, ہاں جی, یہاں نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا, بے شک بے شک. تو پاکستان میں ایسا کیا ہے جو پوری عالمی طاقتیں پاکستان کے خلاف ہی کیوں پروپیگنڈا کرتی ہیں, باقیوں کے خلاف کیوں نہیں کرتی؟ ہاں جی, مسلمان ہے, حق پر ہے. تو شیعہ کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ پروپیگنڈا ہے. شیعہ میں ایسا کیا ہے کہ انہی کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ جی جی. اگلا جملہ میں نہیں بولتا. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شیخ بلا شیخ یہ بھی ہے کہ شیعہ, حالانکہ میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, ہم تو بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. تو حالانکہ شیعہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مانتے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ, ابو ذر رضی اللہ, وہ بھی. اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں, ہمارے ناظرین دیکھیں گے جو اس صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں. صحابہ کو اہل سنت نہیں مانتے. صحیح. واہ, کس نے کہا اہل سنت صحابہ کو مانتے ہیں؟ جی جی جی. یہ بھی نہیں ہے کہ اہل سنت صحابہ کو منوانا چاہتے ہوں, بالکل بھی نہیں. ایسا سرے سے نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں آپ کی کچھ علماء آئے تھے, انہوں نے ہم سے کہا بھئی شیعوں کا کیا موقف ہے صحابہ کے بارے میں؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہی ہے. آپ کو اس سے زیادہ سنی موقف چاہیے؟ بڑی بات کی آپ نے, بہت بڑی بات کی آپ نے. اس سے زیادہ چاہیے آپ کو؟ ہم سے اس سے زیادہ مطالبہ کرتے ہیں کیا؟ جی جی. ہم بالکل ویسے ہی مانتے ہیں جیسے خلیفہ دوم نے صحابہ کو مانا ہے. اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی 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 جی. پھر اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ صحیح بات. نہیں مانتے. کس نے کہا صحابہ کو مانتے ہیں؟ یہ بنی امیہ, بنی عباس نے ایک شیلڈ بنائی ہے جی جی, اپنے بہت سے غلط کاموں کو صحیح رکھنے کی. بے شک بے شک. اور ایک تقدس کا لباس پہنایا ہے جی. ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے. جی جی. آپ قرآن کی نص کو کیا کریں گے؟ صحیح بات. آپ کہہ رہے ہیں اجمعین کو مانو. جی جی جی. قرآن تو اجمعین کی بات نہیں کرتا. ہاں جی, صحیح بات. اب آپ مجھے بتائیں میں قرآن کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ صحیح بات ہے, قرآن کی. اگر قرآن کی مانتے ہیں تو آپ اجمعین کہہ سکتے ہی نہیں ہیں. کہہ سکتے ہی نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ماشاء اللہ, بالکل. اگر آپ تاریخ میں کہتے ہیں کہ ہم نے سب کو مانا, آپ نے بالکل بھی نہیں مانا. تو یہ ڈیبیٹ خامخواہ کی ہے. اس کو اگر کھولا جائے, جیسے ہم یہی کہتے ہیں نا, ان باتوں کو اگر کھولا جائے تو واضح ہو جاتی ہیں. ایسا ہے ہی نہیں کہ بھئی ہم مانتے ہیں یہ نہیں مانتے. کہاں مانتے ہیں, کس کو مانتے ہیں, کب مانا ہے, کتنا مانا ہے, پھر جو کچھ ہوا ہے صحابہ کے ساتھ جی جی اس کو بیان کریں. تو آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جی جی, مشاجرات صحابہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جی جی, بالکل صحیح. ماشاء اللہ, زبردست. ماشاء اللہ. میرے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت طریقے سے شیخ صاحب نے جوابات یعنی کہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا شیخ, یہ بھی تھا کہ آپ پریکٹیکلی
آپ یعنی کہ خود ہیں، آپ کے والد صاحب اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے ہمیں، کیا انہوں نے بھی اتحاد، کیونکہ یہ پہلی ویسے کوشچن ہم نے کر لینا تھا مگر وہ اسکپ ہو گیا ذہن سے، انہوں نے بھی کوئی پاکستان میں علماء اہل سنت کے ساتھ ملاقاتیں اتحاد کے لیے کوئی پیغامات دیے اتحاد بین المسلمین کے عنوان پر؟ دیکھیں، پیغام دینا، ملاقات کرنا آسان ہے اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دینا مشکل ہے. جی بے شک بے شک بے شک. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہو، لیکن میرے والد خدا ان کے غریق رحمت فرمائے، آمین آمین. انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. دلیل چاہیے ہوگی، بغیر دلیل کے تو سب کہیں گے جی ہمارے اکابرین بھی داعی تھے اور انہوں نے بھی یہ کیا، کیا کیا. ان کی زندگی کا ماحصل تفسیر قرآن ہے، انہوں نے قرآن پہ تفسیر لکھی. صحیح صحیح. وہ ایک شیعہ عالم تھے، جی جی، اور انتہائی بلند پایا شیعہ اسکالر تھے. ان کو بہت گرفت حاصل تھی تمام علوم پر، اور بے معنی واقعی کلمہ مفسر تھے. ان کی تفسیر کے بارے میں علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر اس کا ٹائٹل پھاڑتے ہیں، نہ بتایا جائے یہ لکھنے والا نجفی ہے، جی جی، تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ کوئی شیعہ تفسیر ہے. اتنی بیلنس لکھی ہے. واہ. دیکھیں، ایک دفعہ مجھ جیسا کم علم بیلنس لکھ لیتا ہے، اس میں نہیں ہے. مجھے تعجب ہے، یعنی ایک آیت میں جہاں ہمارے پاس پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے دلائل موجود ہیں، میں ان دلائل کو اس طرح نہ لا کے پیش کروں، میں خیال رکھوں کہ میرے پڑھنے والے دوسرے ہیں، اگر یہ اتنے بڑے دلائل دیکھیں گے تو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، بھاگ جائیں گے. جی جی، نا، ان کو سمجھ میں آنے والی دلائل رکھو، مشترکات پہ رکھو، جو سب مانتے ہیں ان دلائل کو رکھو. جی جی، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ناممکن، تقریباً ناممکن. میں خود تفسیر پڑھاتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. میرے لیے رول ماڈل وہی ہے، والد صاحب کی تفسیر ہی ہے، میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھ میں وہ کنٹرول نہیں ہے، وہ ضبط نہیں ہے، وہ تحمل نہیں ہے، وہ بڑا پن نہیں ہے. شاید تاریخ میں کوئی ایسا شخص گزرا ہو جس نے اتنے بڑے دل کے ساتھ ایک کام کیا ہو، اور وہ سارا کام اگر اس کا نچوڑ کہیں وہ اتحاد ہے. ماشاء اللہ، کہ سب پڑھ سکیں. میں ابھی آپ کے ساتھ جو گفتگو کروں، میں اگر ایسی گفتگو شروع کر دوں جو سن ہی نہ سکتا ہو کوئی، تو پھر تو کوئی قریب نہیں ہے کوئی کسی کے. پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں جو کوئی سن سکتا ہو. جی جی. اب رہ گیا ہمارے ہاں کا ماحول ایسا بن گیا کہ اگر مثلا یہیں پہ آپ مجھے مارے، میں آپ کو ماروں، یہ مائک ادھر ادھر ہو جائے تو یہ ملینز میں چلی جائے گی، وائرل ہو جائے گی. جی جی، ٹھیک ہے نا، کہ دو مولانا بات کر رہے تھے اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ملینز لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. جی جی، اس دیکھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ جو بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ڈانس دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا گناہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، انہیں اسی قسم کی ایک چیز لے کے یہ دیکھا ہے انہوں نے. جی جی، بے شک. اس وائرل ہونے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں کچھ ہو. حاصل نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. کچھ بندروں نے دیکھا ہو، جی جی، جن کو بندروں کی حرکتیں پسند ہیں. ہمیں انسان چاہیے. انسان اگر آپ آرام سے بیٹھ کے منطقی گفتگو کریں گے، دلائل کے ساتھ کریں گے، وائرل نہیں ہوگی بات. لاکھوں میں نہیں دیکھیں گے، جی جی، لیکن ہزاروں انسان دیکھیں گے. ہزاروں بندروں کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ بے شک بے شک بے شک. تو اتحاد کے لیے ایک تو میں نے عرض کیا کہ جی جی، پوری کتاب، یہ تفسیر تو میں ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں، باقی ساری کتابیں بھی اتحاد کے لیے ہی ہیں. پھر ہمارا چینل ہادی ٹی وی، اچھا جی، جس نے 18 سال سے یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، جی جی، اور والد صاحب کی زیر نگرانی ہوتا تھا، اور وہ اس بات کو خود ذاتاً مخصوصاً ابتدائی کو 5-6 سالوں میں انشور کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات یہاں نہ کرے. ایون علماء اہل سنت کی باتوں کو انہوں نے کاٹا ہے کہ یہ بات تشیع کے حق میں زیادہ ہے، جس سے اتحاد کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو بھی کاٹو. یعنی آپ میرے حق میں بات کریں، جی جی جی، اس کو میں یہ کہہ کے کٹوا دوں کہ نہیں، یہ بات جو ہے اتحاد کے لیے میرے لیے تو بہت اچھا ہے.
جی ہاں جی ہاں میں کہوں جی فلاں دیکھو جی عالم اہل سنت آئے اور وہ یہ کیا کیا کہہ کے چلے. جی 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 ان کے نظر میں یہ نہیں تھا، ان کی نظر میں اتحاد تھا. ماشاء اللہ. اسلام کا کس میں فائدہ ہے؟ اگر کسی کو اپنا فرقہ حق پہ لگتا ہے تو وہ اس بات کو نوٹ کر لے کہ جس میں اسلام کا فائدہ ہوگا اسی میں اس کے فرقے کا بھی فائدہ ہوگا. یعنی تشیع کا فائدہ اسلام کے فائدے میں، یہ الگ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ حقیقی اسلام ہیں تو بے شک یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا تو نقصان ہو رہا ہے، تفرقے سے اسلام کا تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن تشیع کا فائدہ ہو جائے گا. جی جی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا فرقہ حقیقی اسلام نہ ہو. بے شک. پھر آپ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے فرقے کو فائدہ پہنچائیں گے. بے شک بے شک. یہ ان کا ہدف، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، ان کا ویژن بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فائدہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ان چیزوں کو بھی سینسر کرتے تھے جس میں ظاہراً تشیع کا فائدہ ہے. میں دوبارہ ظاہراً کہہ رہا ہوں، ظاہراً. جی 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 کم فہم لوگوں کو لگتا ہو کہ ادھر دیکھو جی فلاں نے یہ تعریف کر دی. نہیں. اس کے علاوہ یہاں علماء اسلام کانفرنس ہر سال منعقد ہوتی ہے، تمام علماء آتے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا، جو میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہیں کسی کا اتنا بڑا دل ہو، ہم اپنے طالب علموں کو، ہمارے ہاں جو طالب علم ہیں، ہمارا انٹری لیول جامعۃ الکوثر کی میں بات کر رہا ہوں، انٹری لیول جو ہے وہ ماسٹرز ہے جو آپ کو مدارس سے کی کمپلیشن کے بعد ایکول ٹو ماسٹرز کی ڈگری ملتی ہے، وہ ہمارا انٹری لیول ہے. وہاں سے ہم اسٹوڈنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں پر 10 سال 15 سال ریسرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. یہ 300-350 بچے جو کہ 300-350 علماء ہیں، ان کو بٹھا کے اہل سنت اسکالر ہر مہینے کوشش کرتے ہیں، کبھی زیادہ آ سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو پاتا. انہیں بلا کے انہیں کہتے ہیں یہ بچے، یہ آپ جو آپ نے بولنا ہے بولیں، تاکہ بچوں کو ہر چیز سننے کو تو ملے. اس کا تو خطرہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اگر میں نے اپنے بچے آپ کو دے دیے تو بعد آپ پتہ نہیں کیا بول جائیں گے. اگر آپ حق بول جائیں گے اور انہیں حق سمجھ میں آئے جو میں نہیں بتا سکا ہوں تو مجھے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے. جی ہاں، مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے بچے مجھے دے دیں اور کہ ان سے بات کرو اور میں اگر کوئی اچھی بات کر جاؤں تو آپ کو شکر کرنا چاہیے. شکر کرنا چاہیے. تو وہ یہ پلیٹ فارم فراہم کرتے تھے، ابھی بھی یہ پلیٹ فارم فراہم ہے. کبھی کبھار جو اسکالرس ہیں اہل سنت آتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم کیا بولیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا بولنا. بے شک. ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں. آپ ہماری لائبریری میں آ جائیں، وہاں اہل سنت کی ساری کتابیں آپ کو ملیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتحاد کب ہوگا؟ جب دونوں ایک دوسرے کو پڑھیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک بے شک. بہت سے کام ہیں، ابھی وہ پھر پروگرام اسی کے اوپر ہو جائے گا. میں آخری بات میں جی جی بالکل. تعارف مکتب تشیع کے لیے انہوں نے کتابیں چھاپی، کتابیں چھاپ کے انہوں نے علماء اہل سنت کی خدمت پیش کی. یہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ ہم آپ کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. جی جی. ہم چاہتے ہیں، آپ نے کام پروپیگنڈا سنا ہوا ہے، آپ حقائق پڑھ لیں. جی جی جی. کہ ہم کون ہیں، جی جی جی، کیا ہمارے عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، ان پہ ہماری دلائل کیا ہے، یہ پڑھ لیں تو کم از کم کو جو پروپیگنڈا ہے وہ دور ہوگا. یہ بھی اتحاد کے لیے بہت بڑا قدم تھا اور اس قدم کو انہوں نے اٹھایا اور اس پہ لاکھوں کتابیں پرنٹ ہوئی گئی اور اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. پتہ نہیں آپ تک بھی کوئی کتاب پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ جی میں انشاءاللہ ضرور آپ سے لوں گا. اس سے پہلے پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ اس سے پہلے نہیں پہنچی. جی.